ہمارا ایک اخبار تھا ضرب مومن، اس اخبار کی جو سرخیاں تھیں، جس طرح اس نے اس کو کور کیا اس پورے معاملے کو، اور اس کی شہ سرخیوں میں آتا ہے کہ زندہ جلا دیا گیا لال مسجد میں، بچوں کو زندہ جلا دیا گیا وغیرہ وغیرہ. تو کیا حضرت آج اپنے ضرب مومن کے اس ساری جو ایک پوری اس نے لہر اٹھائی تھی ہمارے طبقے میں اور ایک ذہن بنایا تھا، اس کی تردید کرتے ہیں؟ اور اس وقت پھر یہ سب کیوں لکھا گیا ضرب مومن میں، جبکہ وہ بھی ظاہر ہے آپ ہی کے انڈر تھا، آپ اس کو دیکھ رہے تھے؟ دیکھیے، شروع میں جب ایک اتنا بڑا غم کا موقع تھا تو ہم خود بھی روتے رہے، اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ جس طریقے سے ان پہ بم مارے گئے، جس طریقے سے وہاں ان کو خونریزی کی گئی، وہ غلط تھا اور ہمیں بہت زیادہ صدمہ بھی تھا. اور ہمیشہ اس میں اس وقت بھی جو طلبہ تھے جامعہ کے، میں نے ان سے بات کی کہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور ہم اس کو حرام ہی کہیں گے اور یہ ظلم کہیں گے اس کو. لیکن چونکہ وہ پورا ماحول بنا ہوا تھا تو اس وقت میں مجھے بھی اس کا اندازہ نہیں تھا. لیکن چند ہی دن بعد میرے ایک جاننے والے تھے، ان کے ہمشیرائیں وہاں تھیں لال مسجد میں، تو میں نے ان کو فون کر کے پوچھا. میں نے کہا کہ بھئی بہت ہم لوگ پریشان ہیں، ہم لوگ یہاں، تو آپ کی ہمشیرائیں ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، ان کی کیا خبر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ استاد صاحب وہ تو وہاں سے آ گئی تھیں اور بچیاں اس میں سب نکل آئی تھیں، بچیوں میں کوئی بھی شہید نہیں ہوئی ہے. تو مجھے بڑا تعجب بھی ہوا. پھر میں نے اس کی معلومات شروع کی. اس بات پہ مجھے یہ ہوا کہ اس میں کوئی دوسری رائے بھی ہو سکتی ہے جو بچیوں کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، ورنہ ہم بھی عام لوگوں کی طرح ہی سمجھ رہے تھے کہ ان جو آگے طلبہ تھے ان کی تعداد تو بہت تھوڑی ہے، لیکن جو طالبات ہیں وہ شاید سینکڑوں ہزاروں میں. جب میں نے اس کی معلومات شروع کی تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جب میں معلومات کرتا ہوں، جب میں تحقیق کرتا ہوں تو کہاں تک جاتا ہوں. تو میں نے پوری اس کی معلومات کی. اس معلومات میں وفاق المدارس کی کمیٹی، جو علماء کرام تھے، اہل سنت، یہاں جو جمعیت اہل سنت تھی، چونکہ میرے ان سے بہت اچھے روابط تھے، مولانا نذیر فاروقی صاحب، قاضی عبدالرشید صاحب، مولانا ظہور علوی صاحب، مولانا شیف علی صاحب، یہ سارے چونکہ میرے بہت جاننے والے تھے اور بھی تھے، تو میں نے ان سے بھی رابطہ کیا. تو میں نے سب سے الگ الگ بھی بات کی، بعض دفعہ اجتماعی طور پر بھی باتیں ہوئی. تو سب نے کہا کہ بچیاں 3 جولائی کے بعد جب یہ ان طالبات کو نکالا گیا تھا تو کوئی بچی شہید نہیں ہوئی ہے، کوئی بچی لاپتہ بھی نہیں. پھر جب حضرت مولانا سیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ کمیٹی بنائی اس کو دیکھنے کے لیے، تو اس وقت پھر میں نے ان حضرات سے اس میں بات چیت کی. پھر میں نے جو جامعہ فریدیہ اور جامعہ حفصہ اور لال مسجد کے جو منتظمین تھے، بعض منتظمات بھی تھی، ایسی معلمات بھی تھیں جن سے میں نے پوچھا، رابطہ کیا. اور اس وقت میں نے کسی فوجی سے رابطہ نہیں کیا. یا آپ حیران ہوں گے، کسی فوجی سے میں نے رابطہ نہیں کیا. اپنے ہی لوگ جو میرے جاننے والے تھے، جو اندر جاتے رہتے تھے، ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں. اس میں علماء بھی تھے، مشائخ بھی تھے، مفتی بھی تھے، اس میں خواتین بھی تھی، طالبات بھی تھی، معلمات بھی تھیں. سب کا ایک ہی جواب تھا کہ طالبات کو نکال لیا گیا تھا. اور مولانا عبدالعزیز صاحب جو گرفتار ہوئے تھے برقعے میں، تو وہ اسی طالبات کو جب نکالا جا رہا تھا وہ بھی اسی میں برقع پہن کے نکل رہے تھے. تو وہاں اس وقت میں جب ان کو نکال لیا گیا تھا تو اس وقت میں سوائے مولانا کی والدہ کے کوئی اور اس میں نہیں تھا. تو میں نے پوری اس کی معلومات کی تھی. جب میری معلومات ہوئیں تو اس کے بعد پھر میں نے ضرب مومن کے ساتھیوں سے بات چیت کی. میں نے کہا آپ لوگ کیا لکھ رہے ہیں، یہ تو غلط معلوم ہو رہا ہے، طالبات کی بات نہ لکھیں. باقی جو وہاں ظلم ہوا ہے طلبہ کو، یا دوسرے وہاں جو لوگ آئے ہوئے تھے، جو باہر کے لوگ تھے، نمازی تھے یا کسی بھی تنظیم کے لوگ تھے، تو ان کو جس طریقے سے وہاں شہید کیا گیا تو اس پر آپ لکھیں. تو اس کے بعد سے میں نے کافی کوشش کی، لیکن ہمارے جو لکھنے والے لوگ تھے، آپ کو پتہ ہے کہ لکھنے والے لوگ کتنے جذباتی لوگ ہیں، تو شاید اس کے بعد بھی، کیونکہ ضرب مومن براہ راست میں نہیں دکھتا تھا نا اس کو، لیکن اس وقت میں نے ان کو روکا جب مجھے اس بات کا پتہ چلا. اور مجھے امید ہے کہ اس کے بعد شاید نہیں لکھا ہوگا انہوں نے، اس سے پہلے انہوں نے لکھا ہوگا. اور جب میں نے اس کی بات کی کہ وہاں کوئی بھی طالبہ نہ شہید ہوئی ہے نہ لاپتہ ہوئی ہے، تو مجھے ایک استاد نے کہا کہ ضرب ان میں تو ایک شمارے میں 3,500 طالبات کے لکھا تک 3,500 طالبات شہید ہوئی ہیں. تو مجھے بڑا اس کا افسوس بھی ہوا. دوسری بات یہ بھی بتا دوں کہ ضرب مومن میں جو بھی اس کے ساتھی تھے، اس کے ذمہ دار تھے، اس کے لکھنے والے لوگ تھے، منتظمین تھے، ان کو میں مسلسل اس بات پہ سمجھاتا رہا کہ کوئی ایسی چیز اس میں شائع نہ ہو جو لوگوں کو مشتعل کرنے والی ہو اور یہاں فساد پھیلے، نقصان پہنچے. تو میں کئی سال تک ان کی ذہن سازی بھی کرتا رہا، سمجھاتا بھی رہا. وہ مجھ سے وعدہ بھی کرتے رہے، لیکن پھر کوئی ایسی چیزیں ہوتی رہتی تھیں. تو جب میں نے دیکھا کہ 8-10 سال تک بھی لوگ اتنی بڑی چیز کو صحیح طریقے سے اس کی ضمانت کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، تو پھر میں نے ضرب مومن اس لیے بند کیا. ضرب مومن کی بندش، جب نوٹس آیا تھا ضرب مومن کے خلاف تو ہم نے کیس لڑا تھا اور عدالت سے اس کو بحال کروایا تھا. بعد میں جب اس کو ہم نے بند کیا، ضرب مومن کی اشاعت کو جب ہم نے بند کیا، تو ایسا نہیں تھا کہ کسی نے ہمیں کہا ہو کہ اس کو بند کر دیں. آپ لوگوں کو میں یہ بھی بتا دوں کہ میں اس کا انتظار نہیں کرتا ہوں کہ ریاست کے خلاف، شریعت
شریعت کے خلاف کوئی چیز اگر ہو رہی ہے اور میں اس کو برداشت کر لوں، میں خود اس کا اہتمام کرتا ہوں، اس کا میں انتظار ہی نہیں کرتا کوئی نوٹس آئے گا، لوگ اس پہ آگے کوئی احتجاج کریں گے۔ تو میں نے یہ ضرب مومن بند ہی اس لیے کیا تھا کہ ضرب مومن کو جو لوگ پڑھنے والے تھے، جو لکھنے والے تھے، وہ کہیں نہ کہیں اس کو اس غلط فتنے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ ضرب مومن بھی اس لیے میں نے بند کیا۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ضرب مومن یہ میرے دل میں اتنا بڑی چیز تھی، میں نے ہی اس کو سنبھالا تھا نا بالکل شروع سے۔ تو ایک ایسی چیز جس کو 20 سال تک کسی نے اس کو سنبھالا ہو، اور جو بھی لوگ اخبار کے ذمہ داران ہوتے ہیں وہ اس کو سوچ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کیوں بند کر رہا ہے۔ کیا کوئی آدمی اپنے 20 سال کے بچے کو ذبح کر سکتا ہے؟ کوئی آدمی سوچ سکتا ہے اس کو؟ ایسا اخبار جو اتنا زیادہ معروف ہو، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اس کو ریاست کے اور شریعت اور جہاد کے جو خلاف اس کو استعمال کیا جا رہا تھا، تو پھر میں نے اس کو زبردستی بند کیا۔ اور بند کرتے وقت بھی مجھے بہت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن میں نے اس کو بند کر دیا کیونکہ جواب تو مجھے دینا ہے۔